ہمارے چیمبر آف کامرس کے ساتھی ناصر بنگش کو ناجائز طور پر شیڈول 4 میں شامل کیا گیا ہے۔ میں اپنی صوبائی حکومت سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ ان ہتھ کنڈوں کے ذریعے کوئی تحریک نہیں روکی جا سکتی۔ ہمارے جمشید بھائی ہیں جو سابقہ پولیس اہلکار ہیں، ان کے اور بھائی اس وقت قید ہیں۔ میں مطالبہ کرتا ہوں اور انشاءاللہ میں اپنے وزیر اعلیٰ صاحب سے بھی اس حوالے سے رابطہ کرتا ہوں کہ ان پر جو بھی کوئی اس قسم کے اگر سیریس مقدمات نہ ہوں تو ان کو فی الفور رہا کیا جائے۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ طریقہ کار اور انداز کے کسی سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ان کے اخلاص پر میں شک نہیں کر سکتا۔ وہ بنو قوم کے لیے، پختون قوم کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ ہماری صوبائی حکومت نے جس طرح گزشتہ دنوں خیبر میں پختون قومی تحفظ موومنٹ کا معاملہ حل کیا انتہائی شاندار کوششوں سے، اور پختون بیلٹ کو ایک بڑی خونریزی سے بچایا، میں ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ ناصر بنگش کو شیڈول 4 سے نکالا جائے۔ ہمارے جمشید بھائی ہیں جو سابقہ پولیس اہلکار ہیں، ان کے اور بھائی اس وقت قید ہیں۔ ہمارے پختون بیلٹ کا تجارتی سسٹم بالکل تباہ ہو گیا۔ میرے ساتھ چیمبر آف کامرس میں یہاں پر تاجر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی گاڑیاں ہم نے دیکھی، سبزیوں کی گاڑیاں، میوے کی گاڑیاں، فروٹ کی گاڑیاں، کہ کسٹم بارڈر بند ہونے کی وجہ سے دو تین دن کڑی رہنے کے بعد آخر میں ان سے پانی بہنا شروع ہوا اور وہ پورے ٹرک ضائع ہو گئے۔ ایک آڑتی کو ہمارا کروڑوں روپے نقصان ہوا۔ ہمارا جو میڈیسن کا کاروبار تھا وہ تباہ ہو گیا یہاں بنو سے۔ ہمارے مزدور لوگ جاتے تھے، بنو سے جاتے تھے خوست میں، وہاں مزدوری کے لیے اب کوئی نہیں جا سکتا۔ ہمارا جتنا بزنس تھا افغانستان کے ساتھ وہ انہی ناقص پالیسیوں کی بدولت، ناقص میں نہیں کہوں گا بلکہ پختون دشمن پالیسیوں کی بدولت اس وقت 90% ان کا انحصار ہمارے اوپر سے ختم ہو چکا ہے، اور ہم پھر بھی ہماری ریاست پھر بھی اس حوالے سے کوئی سوچ نہیں رہی۔ لہٰذا اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ پختون قوم کو خود بیدار ہونا ہوگا جیسے بیدار ہو چکا ہے، اور تجارتی سسٹم کو دوبارہ ہم نے اسی نہج پہ لینا ہے کہ میرا مزدور صبح گھر سے نکلے اور وہاں پر منڈی پہنچے اور وہاں اپنی تجارت کر لے، اور شام کو پھر واپس آ جائے، خوست سے بنو پہنچ جائے۔ مجھے یہ والا ماحول چاہیے، یہ نہیں کہ میں شام کو گھر سے نہیں نکل سکتا اور بدامنی کا شکار ہوں، یا قسم بہانوں کے ذریعے میری بارڈر افغانستان کے ساتھ بند ہو اور میں بس اپنی سیدھا سادہ نظروں سے دیکھوں۔ یہ مزید ہم متحمل اس کے نہیں ہو سکتے اور برداشت نہیں کر سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اپنے ضلع بنو کی چیمبر آف کامرس کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا۔ یہاں پر ان کی طرف سے جو محبت اور حقیقت کا اظہار کیا گیا اس پر تہ دل سے مشکور ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بنو چیمبر آف کامرس نے اپنے قلیل مدت میں بہت سے نمایاں کام سر انجام دیے، اور حقیقی معنوں میں اپنے ضلع کے مخصوص حالات کے پیش نظر صرف تجارتی سرگرمیوں تک محدود نہ رہے، بلکہ بنو کی دیگر جملہ مسائل جس میں امن سب سے سر فہرست ہے، اس کے حوالے سے جو کردار چیمبر آف کامرس نے ادا کیا یقیناً خراج تحسین کے مستحق ہے، اور میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اس میں شک نہیں کہ ہمارا معاشرہ اور ہماری زمین پختون سرزمین ساری اس وقت بدامنی کا شکار ہے، اور ہم اس حقیقت پر پہنچ چکے ہیں کہ ہماری پختون سرزمین کو دانستہ طور پر افراتفری کا شکار بنایا جا رہا ہے۔ پختون سرزمین کو دانستہ طور پر بدامنی کا شکار بنایا جا رہا ہے، اور اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک پختون کی اسٹریٹجیکلی پوزیشن اور دوسری فزیکلی پوزیشن۔ اسٹریٹجیکلی پوزیشن یہ ہے کہ ہمارے صوبے میں معدنیات ہیں، ہمارا صوبہ افغانستان کے لیے گیٹ وے ہے، بلکہ پوری وسطی ایشیا کے لیے گیٹ وے ہے۔ ہمارے صوبے میں کاروبار کے مواقع زیادہ ہیں،
دوسری طرف ہماری فزیکل پوزیشن کے پختون ایک محنت کش قوم ہے. تاریخ سے ثابت ہوا ہے کہ پختون جو کام بھی شروع کرے تو اس کو آخری حد تک اور فتح کرنے تک وہ آرام سے نہیں بیٹھتا. جنگیں معاشی بنیادوں پر، معاشی ترجیحات پر لڑی جاتی ہیں. تو جب یہ خطہ معاشی لحاظ سے مستحکم ہوگا تو ظاہری بات ہے کہ اثر رسوخ بھی پختون سرزمین کا ہوگا اور پختون بیلٹ کا ہوگا. اس وجہ سے ہمارا صوبہ افراتفری اور بدامنی کا شکار ہو گیا ہے. اور اس میں ہم حالات اگر دیکھیں، گزشتہ دنوں پختون تحفظ موومنٹ نے جو جرگہ کیا، یقیناً ہماری رونگٹیں کھڑی ہو گئی جب وہاں پر یہ کہا گیا کہ تقریباً 76,000 پختون مارے گئے، شہید کیے گئے، اور ان میں 10,000 ایلڈرز ان کو ذبح کیا گیا. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس مہذب دور میں انسانوں کو ذبح کیا جاتا ہے، اور یہ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا. تو دوسری طرف اسٹیٹ کی پالیسی دہشت گردی کے خلاف، وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ منافقت پر مبنی ہے. دوغلی پالیسی، اس پہ ہر کوئی اب سمجھ گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یا ریاست دوغلی پالیسی اختیار کر رہی ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں. اور سب سے بڑی مثال میں دے دوں کہ اس جدید دور میں جہاں ملٹری آپریشنز کے لیے جدید وسائل اختیار کیے جاتے ہیں، جدید ذرائع اختیار کیے جاتے ہیں، ہمارے بیلٹ پر آپریشنز میں وہی روایتی اور فرسودہ طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں. مثال کے طور پر میں دے دوں، گزشتہ سال دسمبر میں ہمارے بندوں میں ایک واقعہ ہوا. ایک گھر میں دہشت گرد، مطلوبہ دہشت گرد وہ پھنس گئے. تو بجائے اس کے کہ ان پر کوئی گیس استعمال کیے جاتے، گیس کے ذریعے ان کو بے ہوش کر دیا جاتا، اور اس کے بعد پھر آپریشن کے ذریعے ان کو حاصل کر کے گرفتار کر کے پھر ان سے پوچھ گچھ کی جاتی. اس کے علاوہ تقریباً ڈیڑھ سال ہونے کو ہے کہ بنو CTD سینٹر پہ حملہ ہوا، وہاں پر جو واقعہ ہوا. تو اتنی ترقی کے باوجود اس جدید دور میں وہاں پر جو اندر لوگ تھے ان کے خلاف جس انداز سے آپریشن کیا گیا، یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ کیا ہمارے حکومت کے پاس، ہماری فوج کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، اتنی ترقی انہوں نے نہیں کی کہ ایسے کوئی گیس بنا دے جس ذریعے سے وہ لوگ بے ہوش ہو جائیں اور آپ اپنا کام، اپنا مشن پھر مکمل کر لیں. ان سب کو، ان بلڈنگ کو مسمار کیا گیا اور اندھادھند فائرنگ کی گئی، حتیٰ کہ ہوائی ہیلی کاپٹر بھی لائے گئے، ان سے بھی پھر گولہ باری کی گئی. تو یہ وہ سوالات ہیں سارے کہ یہ ان کا جواب پختون بیلٹ مانگ رہا ہے. پولیس پر یہاں پر کا رویہ ہوتی ہے. ہمارے خطے میں نوجوان شہید ہو جاتے ہیں، پھر وہ انفارم کر لیتے ہیں اپنے آرمی کو کہ آ جائیں آپ آپریشن کر لیں. وہ امداد کے لیے پھر بروقت نہیں پہنچتی. اور اس جدید دور میں زمینی کارروائی کی بجائے ڈرون ٹیکنالوجی کیوں استعمال نہیں کی جا رہی؟ دنیا کہاں تک پہنچ گئی؟ ڈرون میں اب اس پہ کیسے خود کو تسلی دے دوں کہ 2001-2002 میں جب امریکہ ڈرون استعمال کر رہا تھا افغانستان پہ، وہاں کے مقامی ذرائع کے مطابق ڈرون وہاں سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، پاکستانی سیکیورٹی ادارے خرید رہے تھے، اور یہاں پاکستان لا کر اس ٹیکنالوجی کو انہوں نے پتہ نہیں چین پر فروخت کیا یا خود ان سے استفادہ کیا. اس وقت یعنی 23 سال ہو گئے کہ ڈرون ٹیکنالوجی، وہ ان کے راز، ان کے طریقے وہ ان کے پاس آ چکے تھے، اور اس وقت تک پاکستان ڈرون ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال نہیں کر رہی. تو ضرور ان شکوک و شبہات اور ان باتوں سے ہمیں اندازہ لگتا ہے کہ دال میں کچھ کالا کالا ہے.
ہمارا مطالبہ ہے کہ اگر دہشت گردی کے خلاف آپریشنز کرنے ہیں تو یہ مذاق کرنے کی بجائے صحیح معنوں میں آ جائیں اور صحیح آپریشن کر لیں. اور بہتر، سب سے بہتر یہ ہے، ہمارا جو دیرینہ مطالبہ ہے کہ پاک فوج مزید یہاں پر ہمارے خطے پہ ملٹری آپریشنز نہ کرے، بلکہ ہماری پولیس اور ہمارے سی ٹی ڈی کو باقاعدہ ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کر لیں، ان کی استعداد کار میں اضافہ کر لیں اور وہ ان کے حوالے کیے جائیں. میں اس وقت اپنے تمام پختون بھائیوں سے بھی یہی مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمارا جو جرگہ نظام ہے اور جرگے کی روایت ہے وہ بھی استعمال کیا جائے. جیسے خیبر میں جرگہ ہوا، اس جرگے کو تسلسل دینی چاہیے، اور جرگہ صرف اس بات پہ نہیں کہ حکومت کے خلاف مطالبے کرے، بلکہ وہ لوگ جو پہاڑوں پہ جا چکے ہیں ان پہ بھی جرگے کریں، ان کے پاس بھی جائیں اور ان سے بھی منت کریں کہ 25 سال تک ہمارا خون بہایا گیا، خدا را ہمیں معاف کریں، ہمیں جینے دیں، ہم مسلمان لوگ ہیں، ہم کوئی کافر نہیں ہیں. جنگ لڑنی ہے، جس کے ساتھ بھی لڑنی ہے ان کے ساتھ ادھر ہی براہ راست، امریکہ ہو یا کوئی اور طاقت ہے. لیکن ہمارے پختون سرزمین مزید معاف کریں، اور جتنا ہو چکا بس ہم پختون مزید خون بہانے کے متحمل نہیں ہو سکتے. ہمارے پختون بیلٹ کا تجارتی سسٹم بالکل تباہ ہو گیا. ہم نے دیکھا کہ ہماری گاڑیاں یہاں پر، میرے ساتھ چیمبر آف کامرس میں یہاں پر تاجر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی گاڑیاں ہم نے دیکھی، سبزیوں کی گاڑیاں، میوے کی گاڑیاں، فروٹ کی گاڑیاں، کہ کسٹم بارڈر بند ہونے کی وجہ سے 2-3 دن کڑی رہنے کے بعد آخر میں ان سے پانی بہنا شروع ہوا اور وہ پورے ٹرک ضائع ہو گئے. ایک آڑتی کو ہمارا کروڑوں روپے نقصان ہوا. ہمارے جو میڈیسن کا کاروبار تھا وہ تباہ ہو گیا یہاں بنوں سے. ہمارے مزدور لوگ جاتے تھے بنوں سے، جاتے تھے خوست میں، وہاں مزدوری کے لیے اب کوئی نہیں جا سکتا. ہمارا جتنا بزنس تھا افغانستان کے ساتھ وہ انہی ناقص پالیسیوں کی بدولت، ناقص میں نہیں کہوں گا بلکہ پختون دشمن پالیسیوں کی بدولت وہ تجارت اب بند ہو گیا ہے. اور افغانستان کنٹری جو لینڈ لاک کنٹری ہے، اس کا سمندری الحاق نہیں ہے، سمندر کے ساتھ الحاق نہیں ہے. ہم پر کسی وقت مکمل انحصار کر رہا تھا، اس وقت 90% ان کا انحصار ہمارے اوپر سے ختم ہو چکا ہے، اور ہم پھر بھی ہماری ریاست پھر بھی اس حوالے سے کوئی سوچ نہیں رہی. لہٰذا اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ پختون قوم کو خود بیدار ہونا ہوگا، جیسے بیدار ہو چکا ہے، اور تجارتی سسٹم کو دوبارہ ہم نے اسی نہج پہ لینا ہے کہ میرا مزدور صبح گھر سے نکلے اور وہاں پر منڈی پہنچے اور وہاں اپنی تجارت کر لے، اور شام کو پھر واپس آ جائے، خوست سے بنو پہنچ جائے. مجھے یہ والا ماحول چاہیے، یہ نہیں کہ میں شام کو گھر سے نہیں نکل سکتا اور بدامنی کا شکار ہوں، یا قسم بہانوں کے ذریعے میری بارڈر افغانستان کے ساتھ بند ہو اور میں بس اپنی سیدھا سادہ نظروں سے دیکھوں. یہ مزید ہم متحمل اس کے نہیں ہو سکتے اور برداشت نہیں کر سکتے. ہمارے چیمبر آف کامرس کے ساتھی ناصر بنگش کو ناجائز طور پر شیڈول 4 میں شامل کیا گیا ہے. میں اپنی صوبائی حکومت سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ ان ہتھ کنڈوں کے ذریعے کوئی تحریک نہیں روکی جا سکتی. ہماری صوبائی حکومت نے جس طرح گزشتہ دنوں خیبر میں پختون قومی تحفظ موومنٹ کا معاملہ حل کیا انتہائی شاندار کوششوں سے، اور پختون بیلٹ کو ایک بڑی خونریزی سے بچایا، میں ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ ناصر بنگش کو شیڈول 4 سے نکالا جائے. ہمارے جمشید بھائی ہیں جو سابقہ پولیس اہلکار ہیں، ان کے اور بھائی اس وقت قید ہیں. میں مطالبہ کرتا ہوں اور انشاءاللہ میں اپنے وزیر اعلیٰ صاحب سے بھی اس حوالے سے رابطہ کرتا ہوں کہ ان پر جو بھی کوئی اس قسم کے اگر سیریس مقدمات نہ ہوں تو ان کو فی الفور رہا کیا جائے. یہ ایسے لوگ ہیں کہ طریقہ کار اور انداز کے کسی سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ان کے اخلاص پر میں شک نہیں کر سکتا. وہ بنو قوم کے لیے، پختون قوم کے لیے لگے ہوئے ہیں، اور
پختون قوم میں پختون سرزمین پر امن و امان کے لیے وہ جدوجہد کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے میں ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور میں انشاءاللہ آخری دم تک ان کے ساتھ کھڑا رہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ پاک ہمارے سرزمین پر امن لائے، امن کا گہوارہ بنے، اور پختون معاشرہ ایک مرتبہ پھر خوشحالی اور امن کا گہوارہ بنے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صحیح۔